اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اسم منقوص کے بارے میں کچھ اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسکرین پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں الاسم المنقوص، اور نیچے اسم منقوص کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ ہر وہ معرب اسم جس کے آخر میں یا اصلیہ ہو، وہ یا جو ہے غیر مشددہ ہو اور اس یا کا ما قبل مکسور ہو۔ پھر سن لیجئے، اسم منقوص کو ڈیفائن کچھ اس طرح کیا جائے گا کہ یہ ایک معرب اسم ہوگا اور اس معرب اسم کے آخر میں یا ہوگی جو کہ اصلی ہوگی، غیر مشددہ ہوگی یعنی اس پہ شد نہیں ہوگی، اور اس یا کا جو ما قبل ہے وہ بھی مکسور ہوگا۔ مثالیں کچھ دی ہوئی ہیں جیسے القاضی، الہادی، الوادی، الدائی۔ ان تمام الفاظ کے معنی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ قاضی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، ہادی ہدایت دینے والا، وادی جو وادی ہوتی ہے ہماری اسے کہتے ہیں، اور دائی جو ہے یہ دعوت دینے والا، بلانے والا کہلاتا ہے۔ تو اس میں منقوص کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم کچھ الفاظ دیکھیں گے اور ان الفاظ کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ یہ الفاظ جو ہیں اس میں منقوص کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ تو چلتے ہیں جی الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں ظبیٌ۔ ظبیٌ ایک اسم ہے، معرب ہے، آخر میں یا آ رہی ہے، معنی اس کے ہرن کے ہیں، لیکن یہ اسم منقوص نہیں ہے، اور اسم منقوص نہ ہونے کی وجہ لکھی گئی ہے، یا کا ما قبل جو ہے وہ مکسور نہیں ہے۔ دوسرا لفظ ہے ولیٌ۔ ولی لفظ کے معنی ہے دوست کے، اور ولی لفظ کے آخر میں یا بھی ہے جو کہ اصلی ہے، اس سے ما قبل کسرہ بھی ہے، لیکن وہ یا جو ہے وہ مشدد ہے، اس اعتبار سے اسے بھی اسم منقوص نہیں کہا جائے گا۔ تیسرا لفظ ہے عربیٌ۔ عربیٌ کے معنی ہے عربی، یعنی عربی کے لیے جو ہم لفظ استعمال کریں گے نا وہ ہوگا عربیٌ۔ جس طرح پاکستان سے تعلق رکھنے والے کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پاکستانی، لاہور سے تعلق رکھنے والے کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں لاہوری۔ اب اس اسم میں بھی آخر میں یا ہے اور اس یا کا ما قبل مکسور بھی ہے، لیکن یہ جو یا ہے یہ نسبت کی یا ہے، یعنی نسبت دینے کے لیے عربی زبان میں کسی اسم کے آخر میں ایک یا کا اضافہ کیا جاتا ہے جو شد والی ہوتی ہے۔ اگلا لفظ ہے جی کتابی۔ کتابی کے معنی ہے میری کتاب، اور یہ معنی ہی بتا رہے ہیں کہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی یہ مرکب اضافی ہے۔ تو اس میں آپ کو اینڈ پہ یا نظر آ رہی ہے اور ما قبل کسرہ بھی ہے، لیکن یہ یا جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ متکلم کی یا ہے اور مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، تو یہ بھی اس میں منقوص نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے جی الذی۔ الذی لفظ کے آخر میں بھی یا ہے، ما قبل کسرہ ہے، لیکن یہ الذی جو ہے یہ بھی اس میں منقوص نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مبنی ہے، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں منقوص وہ اسم ہوگا جو معرب ہوگا۔ تو اسماء موصولہ جو ہے ہم جانتے ہیں واحد و جمع کے وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی فی، جس کے معنی میں کے ہیں۔ فی کے آخر میں بھی یا ہے، ما قبل کسرہ ہے، لیکن اس کو بھی ہم اسم منقوص نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اسم ہے ہی نہیں، یہ تو حرف ہے اور حرف جر ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے خشیہ۔ اس لفظ کے آخر میں یا ہے، ما قبل کسرہ ہے، معنی لکھے ہیں وہ ڈر گیا، اور معنی بتا رہے ہیں کہ یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخری لفظ ہے یشری۔ اس لفظ کے آخر میں بھی آپ کو یا نظر آ رہی ہے، ما قبل کسرہ ہے، معنی لکھے ہیں وہ بیچتا ہے یا بیچے گا، اور معنی بتا رہے ہیں کہ یہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے، اور کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے۔ تو الحمدللہ جی میں نے آپ کو اچھی طرح سے پریکٹس کرا دی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اسم منقوص کو پہچاننا ہے۔ تو اگر کسی اسم کے آخر میں یا اضافت، یعنی وہ یا جو مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، یا نسبت، وہ یا جو نسبت کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا مشدد جیسے کہ آپ نے ولی لفظ میں دیکھی ہے، اس طرح ذکی لفظ میں آپ کو نظر آئے گی۔ تو اگر کسی اسم کے آخر میں یا اضافت، یا نسبت، یا مشدد ہو، یا
اسم کے آخر میں یا اصلی تو ہو لیکن اس کا ما قبل مکسور نہ ہو، جیسے زبیون میں ہم نے دیکھا، تو اسے آپ نے اسم منقوص نہیں کہنا۔ اور اگر کوئی لفظ ایسا آپ کو نظر آئے جس میں یا اصلی بھی ہو، ما قبل مکسور بھی ہو، لیکن وہ لفظ جو ہے اسم نہ ہو، تو بھی وہ اسم منقوص نہیں کہلائے گا۔ تو الحمدللہ جی، میں نے آپ کو اسم منقوص کی پہچان بھی کروا دی۔ اب اسم منقوص کے حوالے سے مزید کچھ اہم باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اسم منقوص اگر نکرہ ہو یا غیر مضاف ہو، یعنی نکرہ ہو معرفہ نہ ہو، یا پھر وہ غیر مضاف ہو یعنی مضاف نہ ہو، تو اسم منقوص کو حالت رفع اور حالت جر میں اس کی یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور پھر حذف کرنے کے بعد عوض میں آخری حرف پر کسرتین یعنی 2 زیر لگا دی جاتی ہیں۔ پھر سن لیجئے، اسم منقوص اگر نکرہ ہو یا غیر مضاف ہو تو حالت رفع اور حالت جر میں اس کی یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور عوض میں آخری حرف پر کسرتین یعنی 2 زیر لگا دی جاتی ہیں، جبکہ حالت نصب میں یا کو برقرار رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ اسم منقوص معرب منصرف ہو تو ہر معرب منصرف اسم کی طرح حالت نصب میں فتحتین یعنی 2 زبر ہی لگائی جاتی ہیں۔ جیسے ہا، دال اور یا حروف مادہ سے اسم الفاعل کا صیغہ بنتا ہے جی ہادیٌ، جسے پھر ہم اسم منقوص کے طور پر حالت رفع میں ہادن لکھیں گے، حالت نصب میں وہ ہادین ہی لکھا جائے گا، اور حالت جر میں بھی ہادن ہم اسے لکھیں گے۔ گویا حالت رفع اور حالت جر میں ہادن لکھا جائے گا، جبکہ حالت نصب میں ایک عام معرب منصرف اسم کی طرح ہی اسے آپ لکھیں گے۔ تو ایک اہم بات یہ تھی، اور دوسری اہم بات نوٹ کر لیں کہ اسم منقوص اگر معرف باللام ہو یا مضاف ہو تو حالت رفع اور حالت جر میں اس کی یا کو برقرار رکھا جاتا ہے، لیکن یا پر حالت رفع میں ضمہ یعنی پیش اور حالت جر میں کسرہ یعنی زیر نہیں لگائی جاتی۔ الف لام لگنے سے ہم جانتے ہیں کہ ڈبل حرکت جو ہے وہ سنگل حرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ حالت رفع میں ضمہ یعنی پیش اور حالت جر میں کسرہ یعنی زیر نہیں لگائی جاتی، جبکہ حالت نصب میں یا پر ہر معرب منصرف اسم کی طرح فتحہ یعنی زبر ہی لگایا جاتا ہے۔ جیسے معرب باللام کی ایگزامپل دیکھ لیں۔ اب ہادن پہ جب ہم الف لام داخل کریں گے، اسے معرفہ بنائیں گے، تو یا واپس آ جائے گی اور یہ لفظ بن جائے گا الہادی، اور یا پہ ہم نے ضمہ نہیں لگانا حالت رفع میں۔ حالت نصب میں الہادیہ، یا پہ زبر آ جائے گی، اور حالت جر میں الہادی، یا پہ بغیر کسرہ کے ہم اسے لکھیں گے۔ تو یہ ایگزامپل تھی معرب لام ہونے کی، اور اب مضاف ہونے کی ایگزامپل دیکھ لیں۔ دائی لفظ کو میں مضاف بنا کر لا رہا ہوں تو یا واپس آ گئی، اور حالت رفع میں دائل قرآنی یعنی قرآن کا دائی، اب یا پہ میں نے ضمہ نہیں لکھا حالت رفع میں، لیکن حالت نصب میں یا پہ فتحہ ضرور لکھوں گا، تو دائی القرآنی، اور حالت جر میں بھی میں دائی کی یا پہ کسرہ نہیں ڈالوں گا۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں جی جو میں نے آپ کے سامنے اسم منقوص کے حوالے سے رکھی ہیں۔ اب قرآن مجید میں کچھ ایگزامپلس ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ آپ سورۃ الاحزاب میں دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تو داعین دیکھیں بالکل آپ کو ایک معرب منصرف اسم کی طرح یا پر 2 زبر کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور نکرہ ہے۔ جیسے کہ سورۃ الاحقاف میں آپ دیکھیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اب یہاں پر داعی اللہ، دائی کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہو کر آ رہا ہے، تو یا آپ کو واپس نظر آ رہی ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے زبر کے ساتھ۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یومئذ یتبعون الداعیہ، تو الف لام کے ساتھ الدائی استعمال ہوا ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہادی لفظ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اب یہاں پر ہادیہ جو ہے یہ نکرہ استعمال ہوا ہے،
لیکن یہاں پر یا آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہاں پر یا کے نظر آنے کی وجہ کیا ہے یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے گرامر والوں کے مطابق اگر مفرد استعمال ہو تو مبنی بر فتحہ ہوتا ہے. سورۃ الفرقان میں دیکھیں ہادین کا لفظ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے نکرہ، اور سورۃ النمل میں وما انت بہاد الامی، یہاں پر ہادی کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے اور مضاف ہو کر استعمال ہوا ہے، اور یا آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن یا پر آپ کو کسرہ جو ہے وہ با حرف جر کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس پہ کسرہ نہیں بولا جائے گا. تو الحمدللہ قرآن مجید سے بھی میں نے آپ کو ایگزامپلز دے دی ہیں. اب ایک ایگزامپل میں آپ کو اور دے رہا ہوں. قرآن مجید میں سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَمِعْ یَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّکَانٍ قریب. تو یہاں پر المنادی لفظ جو ہے یہ اسم منقوص ہے، معرفہ استعمال ہوا ہے، یعنی معرف باللام استعمال ہوا ہے. معرف باللام استعمال ہونے کی صورت میں یا کو واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر یا جو ہے وہ تخفیف کے لیے نہیں لکھی گئی. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں نے آپ کو اسم منقوص کے بارے میں تفصیل سے بہت اہم چیزیں بتائی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کسی اور لیکچر سے آپ سے جلد ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.